السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں ججز کی ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں ہوئی، جس دوران چیف جسٹس نے جسٹس یحییٰ افریدی کو مبارکباد بھی دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس افریدی نے مقدمات کی سماعت کے بعد چیف جسٹس سے دوسری ملاقات بھی کی ہے۔ راولپنڈی میں تعینات پنجاب پولیس کی افسر بینش فاطمہ نے عالمی ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ صدر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیف آف پولیس نے بوسٹن میں ایس پی بینش فاطمہ کو بین الاقوامی ایوارڈ برائے IACP 2024 سے نوازا۔ IACP ہر سال دنیا بھر کے 40 سال سے کم عمر نمائندگان میں سے بہترین افسران کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ ادارہ دنیا بھر میں مختلف کمیونٹی کے لوگوں کے تحفظ اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے، ہراسانی کے واقعات میں ملوث افراد اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سائبر کرائمز میں ملوث افراد کو 5 سے 15 سال سزا اور بھاری جرمانہ ہو سکے گا۔ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام مسلم لیگ ہاؤس میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا، جس کی صدارت صدر مسلم لیگ لاہور میاں وحید احمد نے کی۔ سیمینار میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے اسرائیل کی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آخر میں علامہ محمد حسن گولڑوی نے فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرائیں۔ ٹنڈوالہ یار میں آوارہ کتوں کے حملے سے 55 اور 28 سالہ شہری جان کی بازی ہار گیا۔ دونوں افراد کو 2 ماہ قبل کتوں نے کاٹا تھا، جن کو ویکسین دی گئی تھی، لیکن ویکسین مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ دونوں متاثرین کو حیدرآباد اور کراچی کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، مگر وہ جابر نہ ہو سکے۔ واقعے کے بعد شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ شہری انتظامیہ تاحال کتا مار مہم شروع کرنے میں ناکام ہے۔ عوام نے غیر مؤثر ویکسین کی فراہمی پر محکمہ صحت سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ خان واہن شہر میں مسلسل بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے اضافی بلوں سے تنگ آ کر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں امان اللہ کی رپورٹ میں۔ خانوان شہری اتحاد کی کال پر سید عاشق علی شاہ و دیگر کی قیادت میں شہریوں، تاجروں و دکانداروں کی جانب سے عیدگاہ چوک سے خانوان پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں پر شرکاء کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر سیپکو حکام کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ خانوان شہر تجارتی کاروباری شہر ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین سمیت شہری دکاندار پریشانی سے دوچار ہیں۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو سیپکو سعید احمد ڈاوش سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ متعلقہ SDO سیپکو کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکے۔ امان اللہ، ڈسٹرکٹ رپورٹر، اسپیشل ٹی وی نیوز، نوشہر و فیروز۔ ٹھٹہ میں ایمبولینس نہ ملنے کے باعث بچہ تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گیا۔ بچے کے ورثاء نے کراچی قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا دے دیا، جس سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ بار بار ریسکیو کو کال کرنے کے باوجود ایمبولینس فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ ورثاء نے ریسکیو عملے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے عوامی صحت کی تحفظ کے لیے ٹھٹہ میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 12,000 لیٹر سے زائد ناقص کوکنگ آئل برآمد کر لیا۔ فوڈ سیفٹی آفیسر نتاشا اور اسسٹنٹ کمشنر اعجاز علی کی سربراہی میں ڈسٹریبیوشن یونٹ پر چھاپا مارا گیا، جہاں غیر معیاری تیل مقامی برانڈز کے نام سے فروخت کیا جا رہا تھا۔ یونٹ کو 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کے زیر صدارت گندم اگاؤ مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، صدر انجمن کاشتکار اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ دی کہ پچھلے سال ضلع قصور میں مقررہ ٹارگٹ سے زیادہ 3,61,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی، اور محکمہ زراعت نے 574 گاؤں میں زمینداروں کی تربیت و آگاہی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو مقررہ اہداف کے حصول کے لیے جامع پلان ترتیب دینے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ حاصل پور میں 62 مسلح افراد غیر قانونی طور پر سیم نالہ پر بند باندھ کر اپنی الاٹی زمین کو سیراب کرنے لگے، جس کے باعث ٹھیکیدار ماہی گیروں کی مچھلیاں مرنے لگیں۔ ٹھیکیداروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔
اس عمل کے خلاف ٹھیکیدار اور عملہ سراپا احتجاج بن گئے۔ متاثرہ شخص نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ میں نے عرصہ 3 سال کے لیے محکمہ فشریز سے سیم نالہ جات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ علاقے کے بااثر افراد اور غیر قانونی طور پر سیم نالہ پر بند باندھ کر اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ روز لاکھوں روپے کی مچھلی مر گئی ہے۔ ماہی گیر نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تانڈیا والا نے مامو کانجن وزٹ کے دوران غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والے اور شاپنگ بیگ استعمال کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی اور میونسپل کمیٹی کے تاجر برادری سے ملاقات بھی کی۔ تاجر برادری کو نرخ نامے کے مطابق اشیاء خورونوش فروخت کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی اور مامو کانجن میں واٹر فلٹریشن پلانٹ جلد نصب کرنے کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ بھاولپور میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے فعال انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمیر تیمور، اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور سٹی محمد شکیب سرور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ ماناوالا ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی ہدایت پر ضلعی افسران کی اسموک کے باعث بننے اور ربڑ سے تیل نکالنے والے متعدد یونٹس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئی۔ اسموک ایکٹ کے خلاف ورزی اور ربڑ سے تیل نکالنے والے متعدد یونٹس کو مسمار کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اسموک کے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ماناوالا میں ضلع انتظامیہ اور نجی فیکٹری کے اشتراک سے وزیر پنجاب مریم نواز کی خصوصی مہم پلانٹ فار پاکستان کے تحت 25,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ کے ہمراہ لاہور سرگودا روڈ پر پودے لگا کر کیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے عملے نے شہر کے مختلف علاقوں میں 5,000 پودے لگائے۔ چنیوٹ میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جہاں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تھانہ محمد والا کے علاقے میں رشتہ داروں کا نوجوان پر بدترین تشدد۔ ملزمان تشدد کے بعد عزائے مخصوصہ پر مرچیں بھی ڈالتے رہے۔ ملزمان تشدد کے وقت برہنہ حالت میں ویڈیو بھی بناتے رہے۔ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ 25 روز قبل پیش آیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ قلعہ دیدار سنگھ سے علی پور روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روڈ کو تعمیر کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نے باقاعدہ ٹینڈر جاری کر کے تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے باوجود اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قلعہ دیدار سنگھ سے کوٹ شاہ محمد تک روڈ کی چوڑائی 20 فٹ ہے، لیکن آگے جو روڈ تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی چوڑائی صرف 12 فٹ ہے، جو ناکافی اور حادثات کا سبب ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ محمد نوید احمد سے اپیل کی ہے کہ تفصیلات کا جائزہ لیں۔ تھانہ الہ آباد کی حدود اڈا تلونڈی کا رہائشی 9ویں جماعت کا طالب علم مبینہ طور پر اغوا ہو گیا۔ طالب علم گھر سے اسکول کی طرف نکلا لیکن اسکول نہیں پہنچا۔ والد نے پولیس کو بتایا کہ میرا بیٹا کسی نے اغوا کر لیا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کسی نامعلوم ملزمان نے اغوا کیا ہے، میرے بیٹے کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے۔ پولیس نے والد کی درخواست پر اغوا کا مقدمہ درج کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کزور کے علاقے کنگن پور میں سرعام فائرنگ کی ٹک ٹاک بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ پولیس بااثر افراد کے آگے بے بس نظر آنے لگی۔ کنگن پور تھانہ کی حدود میں گزشتہ کئی دنوں میں سرعام فائرنگ کرنے کے متعدد ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ فائرنگ کرنے والے کی شناخت تجمل حسن کے نام سے ہوئی، جو کنگن پور کا رہائشی ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او قصور اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حوالدار کیسر غفور شہید کے برسی کے موقع پر اہل علاقہ کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حوالدار کیسر غفور نے سیاچن گلیشیئر میں دوران ڈیوٹی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ لواحقین نے شہیدوں کے بلندیہ درجات کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ شہداء کی قربانیاں ہم سب پر قرض ہیں۔ صادق آباد شاہد کالونی میں مونگ پھلی کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو کی ٹیم فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھائی اور بھاری نقصان ہونے سے بچا لیا۔ قصور محکمہ فوڈ اتھارٹی کی زیر صدارت تھانہ صدر پولیس ٹیم نے چھاپہ مار کر ملزم کو 2 من مردہ مرغیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم موٹر سائیکل پر مردہ مرغیاں لاد کر فروخت کے لیے جا رہا تھا، جسے پولیس کی ٹیم نے قابو کر لیا۔
مرغیوں کا معائنہ کیا گیا تو تمام مرغیاں مردہ ثابت ہونے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ قصور کے گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں 9 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچے کو بس ڈرائیور نے گیٹ پر اتارا تو وہیں دورہ پڑنے سے گر پڑا۔ بچہ پیدائشی دل اور مرگی کا مریض تھا۔ گیٹ سے بچے کو طبی امداد کے لیے فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ قصور تھانہ صدر پتو کی پولیس کی ایس ایچ او محمد امین کی سربراہی میں کامیاب کارروائی۔ دوران اسپیشل ناکہ بندی بھوپے وال موڑ سے منشیات کا بڑا ڈیلر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 20 کلو 630 گرام چرس، 1 کلو 200 گرام آئس اور نقدی رقم برآمد کر لی گئی۔ ملزم پتو کی سمیت دیگر اضلاع میں بھی منشیات کے بڑے پیمانے پر سپلائی کرتا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ تھانہ صدر تانیہ والا میں نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر 3 افراد کو لوٹ کر مزاحمت کرنے والے ایک شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال تانیہ والا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عرصہ دراز سے سائمہ اور سیمی کے چلنے والے فحاش کے اڈے نے علاقہ مکینوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ فحاشی اڈے کے خلاف آواز بلند کرنے والی علاقہ مکین فرزانہ نامی عورت کو سائمہ کے حواریوں اور سپورٹرز نے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے احمد اکبر۔ جی احمد بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں فرزانہ نامی خاتون کے گھر پہ، جو کہ سائمہ جو خاتون تھی جو اپنا بروٹل ہاؤس یعنی کہ اپنا فحاشی کا اڈا چلاتی تھی، ان کے گھر سے ان کا گھر متصل ہے، اور جب بھی ریڈ ہوتی تھی انہوں نے کیمراز لگا رکھے تھے۔ وہ اونٹ کی زبردستی کے مصداق ان کے گھر کھڑکیوں سے دروازوں سے کود کر آ جاتے تھے اور یہاں پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ انہی کے گھر سے ریڈ ہینڈڈ کاٹ ہوئے، گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد سے آفٹر ویری نیکسٹ ڈے یعنی کہ 2 دن بعد اس خاتون نے پولیس کی حراست میں ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی منع کے تھرو اس کام کو دوبارہ شروع کیا، بروٹل ہاؤس کو۔ تو اس خاتون نے اعتراض کیا کہ آپ کے اسی کام کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے آگے زیر عتاب آنا پڑا، ہمارے گھر سے برآمد ہوئی تو لوگ ہم پہ بھی مشکوک ہو رہے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں فرزانہ خاتون سے اس بارے میں کہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کے اوپر دھاوا بول دیا، ان پر حملہ کیا، تشدد کیا، پھر انہوں نے ایک FIR ان کے اگینسٹ لانچ کروائی سائمہ کے خلاف، سائمہ کے بھائی منہ کے خلاف۔ تو اس کے شاخسانے میں اب انہیں مختلف بااثر افراد جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تھریٹس دے رہے ہیں۔ ان کی المیہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں اور والد صاحب بھی وفات پا چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں فرزانہ خاتون سے اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ فرزانہ کیا کہنا چاہتی ہیں اس دن جو آپ نے FIR لانچ کروائی، جب آپ پہ تشدد ہوا بہت بے ایمانہ ان کی طرف سے، سائمہ کے بھائی کی طرف سے، جب آپ نے اعتراض کیا اس بروٹل ہاؤس کے دوبارہ کھلنے پر، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے ذرا۔ جس دن ان پہ ریٹ ہوئی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں تو برا لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا گھر وائرل ہوا ہے اس چیز میں اور ہم بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن انہوں نے پھر یہی کیا ہے کہ خود تو یہ بند تھی تو اس نے اپنے بھائی کے ہمراہ اس کو کھلوایا اور چلانے کی کوشش کی۔ ہم نے جب بند کروایا بولا تو جو ہے نا انہوں نے میری سسٹر کے ساتھ ہمارے ساتھ مار پیٹ کی اور جو ہے نا مطلب زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم لوگ تھانے گئے، FIR کروائی جو کہ نہیں ہو رہی تھی، اس میں بھی ہمیں آپ کی نیڈ پڑی، آوائے آپ لوگوں نے آ کے ہمارے FIR کو لانچ کروایا، ٹھیک ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں مطلب کہ مختلف لوگ جو کہ میں نام نہیں لے سکتی ہوں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم ان چیز میں پھنسنا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف لوگوں کی کالز وغیرہ آ رہی ہیں، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، تو پلیز ہمیں پروٹیکشن دی جائے۔ ہمارا گھر بچیوں والا ہے اور ہمارے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے ایک سوائے میرے ہسبینڈ کے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پروٹیکشن چاہیے، پلیز ہماری مدد کریں۔ یہ خطرناک عورت ہے، یہ چھوٹ کے آ گئی تو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوگا، اور یہ میری اپیل ہے مس شہینہ شیر علی کے آگے کہ پلیز ہمیں پروٹیکشن دیں اور ہماری درخواست پہ جو ہے وہ غور کیا جائے۔ شکریہ۔ جی تو جانے آپ نے حالات و واقعات، جو وکٹم خاتون ہیں فرزانہ نامی خاتون، جنہوں نے دوبارہ اس بروٹل ہاؤس کے کھلنے پر پروٹیسٹ کیا، ان کو منع کیا اور ریزسٹنس کی، تو اس کے شاخسانے میں ان پر بہیمانہ تشدد ہوا۔ بعد ازاں ان کی FIR پولیس نے کافی دیر کے بعد لانچ کر لی بالآخر، اور اس پہ جو ہے سائمہ کے بھائی منہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوا، ان کی مسز، ان کے اور ان کے ایک بیٹے کے خلاف
मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर जो है उसके फ़ौरन बाद जो है कुछ ही घंटों के बाद से इनको जो है धमकी आमेज़ कॉल जाना जो है शुरू हो गई और उसके बाद से अपने आप को अनसिक्योर फील कर रही हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इनके घर पर कोई मर्द नहीं है सिवाय इन खातून के शौहर के, वो भी पूरा दिन जॉब पर होते हैं और शाम में वो घर आते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर इनको ख़तरा लाहक है जान का। ये जो है चीख कर ये बात पे ज़ोर डाल रही हैं कि हमें जो है प्रोटेक्शन दी जाए। मैडम शाहीना शेर अली साहिबा जो कि वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, जिनके कहने पर ये सारी कार्रवाई हुई थी, उन्होंने एक्शन लिया था उस बच्ची को बाजियाब कराने के लिए। एसएसपी साहब को अहकामात दिए और एसएसपी साहब ने बहुत बरवक्त एक्शन करते हुए मुतलका थाने के हमरा बच्ची को यहाँ से बाजियाब करवाया। तो ये खातून का रोना ये है कि इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। सिंध हुकूमत से इन्होंने इल्तमास की है और वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर से। जी स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।